اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھلائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ جی ہاں، ایمان کیوں نہیں ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ولیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ کی پر ان میں سے ایک جز، ثم ادعہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تیسرا قصہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور چونکہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے دوسروں کو بھی تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کئی مظاہر سامنے ظاہر فرماتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو آنکھوں دیکھی بات ہوتی ہے اس کا زیادہ اطمینان اور یقین ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر پھر وہ ساری انسانیت کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، یعنی اس بات پر یقین ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن مردے قیامت کے دن زندہ کیسے ہوں گے اس کا مجھے مشاہدہ کرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کہ آپ کو ایمان نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان تو ہے، یقین بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک یقین ہوتا ہے کسی کے بتلانے سے، یعنی کسی نے کوئی بات خبر دی ہے، کسی نے کوئی چیز بتائی ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کو یقین آ گیا۔ مثلا کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی کو فلاں آدمی نے قتل کر دیا، تو اس کے بتانے کی وجہ سے یقین آ گیا۔ اور ایک یقین یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں سے کے سامنے دیکھ لے کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر رہا ہے، تو آنکھوں دیکھی بات کا جو یقین ہوتا ہے وہ بتانے والی بات کی یقین کے مقابلے میں کئی درجہ اونچا ہوتا ہے، کئی درجے زیادہ اطمینان والا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور یقین تو پختہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، قلبی اطمینان حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہونا ہے اور اس واقعے کے ہونے کے بارے میں تو یقین ہے کہ یہ یقیناً ہوگا، لیکن جب تک انسان نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو تو انسان کے ذہن میں مختلف طرح کی صورتیں آتی ہیں، پتہ نہیں ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں تاکہ آنکھوں سے دیکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا آپ 4 پرندے لے لیں، کوئی سے بھی 4 پرندے۔ قرآن مجید نے پرندوں کو متعین نہیں کیا کہ وہ کون سے پرندے تھے، اور مفسرین حضرات نے بھی اس کے اندر زیادہ تفصیل بیان نہیں فرمائی، اور پرندوں کا متعین ہونا کوئی ہمارے لیے جاننا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ پرندے مر رہے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے، اصل کارنامہ تو یہ دکھانا ہے۔ تو فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی وہ پرندے ایسے ہوں کہ تمہارے ساتھ مانوس ہوں کہ تمہاری آواز دینے پر تمہارے پاس آ جائیں۔ جیسا کہ جب انسان پرندوں کو پالتا ہے اور ان کو دانہ دن کر ڈالتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر پرندے انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ کبوتر پالتے ہیں تو کبوتر مانوس ہو جاتے ہیں، پھر آواز دینے پر وہ آ جاتے ہیں۔ مرغیاں پالتے ہیں تو وہ مانوس ہو جاتی ہیں۔ طوطا پال لیں تو اس کو انسان اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے۔
تو فرمایا کہ اپنے پاس پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ جب تم آواز دو تو وہ تمہاری آواز پر آ جائیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر فرمایا کہ پھر جب یہ پرندے مانوس ہو جائیں تو ان چاروں پرندوں کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دو اور ان کے پروں کے بھی ٹکڑے کر دو، اور وہ گوشت اور ٹکڑے آپس میں باریک ذرات کر کے تو ان کو آپس میں مکس کر لو، ملا لو، اور پھر ملانے کے بعد ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر یہ جو قریب پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کی 4 پہاڑوں کے اوپر مختلف طرح کے وہ گوشت کے حصے جو ہے نا کر کے رکھ دو، ایک پہاڑ پر ایک حصہ، دوسرے پہاڑ پر دوسرا حصہ، اس طرح کر کے رکھ دو۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی قربانی کے موقع پر ایک سے زیادہ جانور ذبح کرے اور پھر جانور ذبح کرنے کے بعد ان جانوروں کا گوشت آپس میں مکس کر دے، ایک جانور کا گوشت ادھر ہو جائے، دوسرے جانور کا گوشت ادھر ہو جائے، آپس میں مکس ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کون سے جانور کا کون سی بوٹی ہے اور کون سے جانور کی کون سی ہڈی ہے، اس طرح مکس کر لو اور پھر ان کے حصے بنا کر تو پہاڑوں کے اوپر جا کر رکھو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، جس آواز کے ساتھ ان کو بلاتے ہو اور جس آواز کے ساتھ وہ مانوس ہیں اس آواز کے ساتھ بلاؤ، یاتین کسایا، وہ پرندے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ جو پرندے زندہ ہو جائیں گے اور ایک ہر پرندے کی جو گوشت کا حصہ ہے وہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھے گا اور وہ دوسرے حصے کے ساتھ ملے گا اور اس کے پر جا کر جڑیں گے، اور پروں کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر وہ سارا پرندہ تیار ہونے کے بعد جان پڑے گی اور وہ آ جائے گا، اور یہ سارا جو واقعہ ہوگا، یہ سارا جو کام ہوگا، تو یہ سارا کام جو ہے نا وہ ایک لمحے کے اندر ہو جائے گا اور تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے پاس تمہاری آواز پر دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور یہ واقعہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا تجربہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندے زندہ ہوئے اور ان کے آپس میں جو مکس شدہ وہ اجزاء تھے وہ جدا جدا ہو کر ہر پرندے کے الگ الگ ہو کر ملے اور ان کے اندر جان پڑی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا، یہ جس طریقے سے یہ ان پرندوں کے اجزاء آپ نے مکس کر دیے اور مکس کرنے کے بعد پھر بھی وہ پرندے الگ الگ ہو کر آ گئے، اسی طریقے سے جب انسان مر جائیں گے تو مرنے کے بعد اگر ان کی اجزاء بکھر جاتے ہیں، جیسے فضائی حادثہ ہوتا ہے اور انسان کی ہڈیاں اور انسان کا گوشت جو ہے نا وہ بکھر جاتا ہے، کوئی جز کہاں جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے، یا اسی طریقے سے انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، اس کے جو ہڈیوں کے ریزے ہوتے ہیں وہ ریت کے اندر اور مٹی کے اندر مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان اجزاء کو دوبارہ اسی طریقے سے اکٹھا کر کے پھر انسان کو زندہ کر دوں اور انسان کے اندر جان ڈال دوں۔ تو فرمایا کہ یہ اس طریقے سے میں مردوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ وَعْلَمْ، اور جان لو کہ ان اللہ عزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زبردست ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے باریک سے باریک جز سے بھی ناواقف نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی جو ہڈیوں کا ایک معمولی سا ریزہ ہے وہ کہیں مٹی میں ہے، کہیں ہوا میں ہے، کہیں پانی میں ہے، کہیں کسی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناواقف نہیں ہے اور اس کو بھی لانے پر قدرت رکھتا ہے، عزیز ایسا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے قدرت کا جو مظاہرہ ہے وہی ظاہر فرماتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کے سامنے اس طرح کی قدرت کے مظاہر سامنے آنے شروع ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بندوں کی آزمائش ہو اور بندے دیکھنے پر نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، بلکہ پیغمبر کی زبان پر اعتماد کر کے بات کو تسلیم کر لیں، یہ امتحان ہے۔ تو جو لوگ پیغمبر کی زبان پر اعتماد کر کے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، گو کہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، تو یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان بالغیب کی قیمت ہے، یہی ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جا بجا اس طرح کی قدرت کے مظاہرے نہیں ہوتے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو دکھا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان تو ہے، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، سو آپ 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا جز، ایک حصہ جو ہے وہ پہاڑ کی پر رکھ دیں، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یاتینک سایہ، وہ آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے،
وَعَلَمْ اور جان لیجئے ان اللہ عزیز الحکیم کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔